بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے حسن، خوبصورتی اور بیوٹی کے پیچھے سیکرٹ کو ایکسپلین فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 7 میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک ہم نے بنایا جو کچھ بھی زمین پر ہے خوبصورت، لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم انہیں آزمائیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ ان میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ دو باتیں اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں اس دنیا کی بیوٹی کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا خوبصورت کیسے ہے، اور دوسرا سیکرٹ ہے کہ یہ دنیا خوبصورت کیوں ہے۔ یہ آیت کریمہ ان دونوں گہرے سوالوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہاؤ اٹ از بیوٹیفل، ہاؤ اٹ از میڈ بیوٹیفل، یہ خوبصورت کیسے بنائی گئی ہے۔ اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے خوبصورت پتھر کی مثال لینی ہوگی۔ اس دنیا کا خوبصورت ترین پتھر ہیرے کو مانا جاتا ہے، ڈائمنڈ۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیرا دراصل کوئلے سے بنا ہے۔ اس کی اصل کوئلہ ہے۔ کوئلہ اور ہیرا دونوں ہی کاربن کی ایلوٹروپک فارمز ہیں، دونوں ہی کاربن کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ دنیا کا کالا پن دیکھ لیں، دیٹ از کاربن، اور ایک طرف آپ ہیرے کی چمک دمک اور اس کے حسن کو اور اس کے نور کو دیکھ لیں، وہ بھی کوئلے سے ہی ہے، اس کی اصل بھی کوئلہ ہی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ جس طرح کوئلے کو آپ تندور میں ڈال دیں تو وہ دہکنے اور جلنے لگتا ہے اور وہ دھواں بن کے ختم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی اگر آپ ہیرے کو بھی تندور میں ڈال دیں تو وہ بھی جل کے اس کا انجام بھی وہی ہوگا، وہ ان دی اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ دھواں بن کے اڑ جائے گا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ اس قدر اپیرنٹ ہے اور اس قدر ظاہری ہے کہ کوئلہ یعنی خوبصورت ترین پتھر اگر کوئلے کی اصلیت رکھتا ہے، اگر خوبصورت ترین پتھر کی اصلیت کاربن ہے، تو یہ خدا نے ہمیں اس دنیا کی بیوٹی کے بارے میں آخر کتنا اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ یہ کتنی اپیرنٹ ہے اور کتنی ظاہری ہے۔ یہ بالکل ادھار ہے، جیسے چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ سورج کی روشنی میں چمکتا ہے۔ اس دنیا کا اپنا کوئی حسن نہیں ہے، کسی اور کے حسن سے چمکتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، میک اپ کروایا گیا ہے۔ یہ دنیا اپیرنٹ ہے، یہ دنیا ایک ظاہری حسن رکھتی ہے، حسن اس کی اپنی صفت نہیں ہے۔ جو اس کی اپنی صفت وہ ہوتی ہے جو اس چیز کے ساتھ باقی رہے۔ جو چیز چلی جائے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی اپنی صفت نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے۔ اگر آپ ہیرے سے زیادہ خوبصورتی تلاش کریں گے تو آپ کو انسانوں میں مل جائے گی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی ادھار کے زیور کی طرح اتر جاتی ہے بعد میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلنا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ اس کو بنایا ہے ہم نے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں دنیا بیوٹیفل کیسے ہے۔ دنیا بیوٹیفل ایسے ہے جیسے کسی کو میک اپ کرا کے بیوٹیفل کر دیا جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے۔ دنیا بیوٹیفل ایسے ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے، اس پہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے، آپ پروجیکٹر چلا دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ دنیا جہان کے نظارے دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نظارے اس دیوار کے اوپر پائے نہیں جاتے، آپ پروجیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تو وہ عکس پایا جاتا ہے۔ جس طرح چاند چمکتا نہیں ہے، کسی کی چمک سے چمکتا ہے، تو اسی طرح دنیا کو چمک دی گئی ہے۔ جعلنا کا لفظ جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا لنبلوہم ایہم احسن عملا،
یہ جو آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے نا کہ اس کو خوبصورت کیوں بنایا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیوں اس نے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا اتنی خوبصورتی بنا کر، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ والعادیات کی آخری آیاتوں کی طرف غور کرنا پڑے گا، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ ہم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ نکال کر لے آئیں گے۔ یہ آیت دل دہلا دینے والی ہے اس لحاظ سے کہ ہم اور آپ اپنے دل میں برائی کو پال رہے ہیں اور ہم اپنی برائی کے ساتھ صلح کر چکے ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ اپنی برائی کے ساتھ کمپرومائز کر چکے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ صلح کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ خوش ہیں، اپنے اندر کی برائی کے ساتھ جو لوگ خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ ستار ہے، پردے رکھنے والا ہے۔ لیکن یہاں اس نے کچھ اور بھی بتایا رب تعالیٰ نے کہ میں آپ کے اندر کی وہ برائی نکال کر لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے اندر کی برائی لے آئے گا؟ دنیا کو خوبصورت بنا کے، دنیا کے حسن سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا۔ اس آزمائش کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی وہ برائی جس کے ساتھ آپ مطمئن تھے اور خوش تھے، حالانکہ وہ ستار ہے، وہ پردے رکھنے والا ہے، لیکن وہ پردہ آپ کے لیے وہ پردہ اس نے اس لیے نہیں رکھا کہ آپ اپنے اندر کی برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لیں اور ایڈجسٹ کر لیں۔ اس نے یہ پردہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ اپنی برائی کے ساتھ فائٹ کر کے اس کو ختم کر سکیں۔ تو جو لوگ اپنی برائی کے ساتھ کمپرومائز کر چکے ہیں اور بلکہ خوش ہیں اور مطمئن ہیں اور اس برائی کو پالتے رہتے ہیں اور اس برائی پر ناز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوبصورت اس لیے بنایا تاکہ ان کی اصلیت کو باہر لے آئے۔ یہ بات دل دہلا دینے والی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، اپنے اندر جھانک لیں اور تصور کر لیں کہ آپ کے اندر کیا کیا ہے اور آپ کن چیزوں سے فائٹ کر رہے ہیں۔ جن برائیوں سے آپ فائٹ کر رہے ہیں اللہ اس کے پردے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور موقع دے گا، بلکہ آپ کی مدد بھی فرمائے گا ان کو ختم کرنے میں۔ لیکن جن برائیوں پر آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے اور آپ ان کے ساتھ خوش ہیں اور ایڈجسٹ کر چکے ہیں اور کمپرومائز کر چکے ہیں، بلکہ آپ کو ناز ہے ان باتوں پہ، اس سے زیادہ آپ کے لیے اور کیا ہو کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں وہ چیزیں باہر لے آؤں گا۔ جو انسان بے حساب بخشا جانا چاہتا ہے نا، آپ میں سے جس کی تمنا ہے اور آرزو ہے کہ میں بے حساب و کتاب بخشا جاؤں، تو بے حساب و کتاب بخشے جانے کی شرط یہ ہے دنیا میں کہ آپ اپنے آپ کے لیے سخت حساب طے کر لیں، آپ اپنا سخت حساب لینا شروع کر لیں، آپ اپنے آپ کو گھسیٹ کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور آپ اپنے اعمال پہ اور اپنے آپ پہ بہت کڑی نگرانی رکھنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اپنے آپ پہ سختی شروع کرتے ہیں اللہ ان پہ نرم ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ انہیں بے حساب و کتاب بخشے گا جنہوں نے اپنے سخت حساب کیے ہوں گے، دنیا میں اپنے آپ کو بہت ڈیپلی مانیٹر کیا ہوگا، اپنی برائیوں کے ساتھ بہت سختی سے فائٹ کیا ہوگا انہوں نے اپنی زندگی میں، اللہ ان کو بے حساب و کتاب بخشے گا۔ برائی ختم پھر بھی اللہ ہی کرے گا، لیکن آپ کا فائٹ کرنا فرض ہے، کمپرومائز کرنا نہیں۔ کمپرومائز کیا تو اللہ نکالے گا، جب نکالے گا تو دونوں جہانوں میں رسوائی ہوگی۔ اب میں اس بات کو اینڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے زندگی میں فائٹ کیا، اگر تم نے برائی کے خلاف سٹینڈ لیا، تو دو وعدے ہیں، ایک تو وہ پردے رکھے گا، جب تک تم فتح یاب نہیں ہوتے اللہ تمہارے پردے رکھے گا کیونکہ تم ایمانداری سے فائٹ کر رہے ہو۔ دوسرا یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب بخشے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مجھ سے میری بارگاہ سے نجات نہیں پائے گا جب تک وہ سلامتی والا دل لے کر نہ آئے، جب تک وہ قلب سلیم لے کر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلا حساب و کتاب بخشش رکھی ہے وہ قلب سلیم والوں کے لیے رکھی ہے، کہ وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی بخشی ہے۔ یہ دلوں کی سلامتی یہ ہے کہ جن کے دل خیر سے بھرے ہوئے اور جن کے دلوں کے اندر شر بھرا ہوا نہیں ہے، جنہوں نے اپنا شر نکال دیا، خیالات کو بھی۔ تو جنہوں نے اپنے دل کے اندر سے شر کا مکمل خاتمہ کر لیا وہ قلب سلیم رکھتے ہیں، جن کے اندر ہر انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، ارادوں سے لے کر خیالات تک۔
جن کے اندر خیر ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب و کتاب بخش دے گا۔ تو جو قلب سلیم لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے پرومس فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا انک لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میری راہ میں کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں وعدہ لام تاکید ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بضرور ان کے لیے راستے کھولیں گے، انک لمع المحسنین، بے شک وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا پرومس ہے، اگر تم نے فائٹ کی اور اگر تم نے اپنی برائی کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہ کیا، ہمیشہ فائٹ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے راستے ضرور کھولے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ضرور ایک نہ ایک دن صاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلا حساب و کتاب بخشے گا۔ تو جو لوگ جنہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں، تو دونوں جہانوں میں انہیں رسوا ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی پرومس ہے کہ میں اصلیت باہر لاؤں گا۔ کسی کی یہاں نکالے گا اور کسی کی اگلے جہان میں نکالے گا، چاہے یہاں نکل آئی یا باہر نکل آئی، تو وہ ذلت اور رسوائی کا راستہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور مدینہ پر آپ کا گزارا گیا یہ وقت اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے نامہ اعمال میں ایک مقبول عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر و باطن کو اور میرے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ اگر آپ اس پیغام کو اپنے لیے ہدایت کا اور روشنی کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو اس کو آپ ضرور دوسروں تک پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بلا حساب و کتاب بخشش فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔